آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئی ای گیم کا یہ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے ہی ڈال کر کے بتا دیا تھا کہ رمضان کریم کے پرنور موقع پر ہم ایک شو لے کر کے آ رہے ہیں جو گیم ہوں گی، جس کا نام آئی ای گیم ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک پیراگراف پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے اندر سے ہم نے 3 سوال نکالے ہیں اور آپشنز بھی اس کے ہم نے اویلیبل کرائے ہیں آپ کے لیے۔ تو ان آپشنز کے اندر سے جو صحیح جواب ہوگا کتاب کے مطابق وہ آپ کو دینا ہے۔ جو شخص بھی ایک کمنٹ کے اندر تینوں جواب صحیح دے گا، اور جو پہلے آئے گا، جس کا پہلے کمنٹ آئے گا اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ، مطلب 3 اس کے اندر ونر ہوں گے۔ جو لوگ بھی صحیح جواب پہلے عنایت کریں گے ان کو ونر بنایا جائے گا اور آنے والی ویڈیو کے اندر ان کا نام لیا جائے گا۔ تو چلیے ہم پہلے ایک پیراگراف پڑھتے ہیں برکات شریعت سے۔ ایمان کے بارے میں جو روایتیں موجود ہے برکات شریعت کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ان پیراگراف کے اندر سے پھر ہم نے سوال نکالے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ عز و جل تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب جو تو یہ قرآن مقدس کی آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کے اندر یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی جو تو بزرگی والا ہے، وہی بلندی والا ہے، عظمت والا ہے، اور اس کے سوا جو اتنی شان والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو اے لوگو اسی اللہ کو پوجو، اس کے آگے جھک جاؤ، اپنے سر کو جھکا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال کالے سیاہ تھے، نہ اس پر سفر کی کوئی علامت دکھائی دیتی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور علیہ السلام کے رانوں پر رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور کعبۃ اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اس حدیث سے کچھ نکات ہمیں بھی ملتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد کیا کرے؟ تو اس کے بعد نماز رکھے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے، حج کی استطاعت اگر رکھتا ہے تو حج کرے۔ لیکن آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں، کیا ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد جو اور کام ہے کیا ان کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ ہم جائزہ لیں اپنا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، کیا ہم میں مکمل اسلام ہے؟ کیا ہم مکمل اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا پورا اسلام ہم میں ہے؟ کیا پورا اسلام ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے ایریے میں ہے، ہمارے شہر میں؟ کیا پورا اسلام ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور کعبۃ اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے تو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ حضور علیہ السلام سے سوال بھی کرتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر آنے والے نے سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں
اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر کی تصدیق کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنے مومنین ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کتابوں پر بھی رکھنا ہے، عقیدہ آخرت کے دن پر بھی رکھنا ہے، فرشتوں پر بھی رکھنا ہے۔ آج یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اسلام کی بنیادی عقائد تک ہمیں پتہ نہیں ہے، اسلام میں کون سے ضروری عقائد ہے وہ تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایمان کیا ہے؟ سمجھے اس کو۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، بھلی بری تقدیر پر راضی رہے، اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، ہم اس کی تصدیق کرتے ہو تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے کہا، اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ نہیں سوچ رکھ سکتا تو کم از کم اتنا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ اتنا خیال رکھ کر کے یہ اتنا خیال رکھنا نماز میں یہ احسان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ بالا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، مثلا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا، اور اسلام اور ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس روایت سے جو کتاب میں نے پڑھا، اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا تھا، اس سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہوا کہ ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے، قرآن نے کیا عقیدے کا کون سا کانسیپٹ ہمیں عطا کیا، وہ کلیئر ہوا یہاں پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو تو حضور علیہ السلام کے پاس آنے والا شخص جو تھا وہ کون تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ وہ آنے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ سدرہ کے امین جبریل امین علیہ السلام تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ باتیں جو بھی بتائی گئی ہے، ان کو اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو ایک دفعہ پھر سن لیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ جو کتاب کے اندر ہوگا اور جو صحیح جواب کتاب کے اندر جو لکھا ہوگا اور اسی کے مطابق جو صحیح جواب لکھا ہوگا وہی صحیح جواب ہوگا، اور اسی کے حساب سے آپ کو جواب دینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کی خدمت میں پیش ہے 3 سوالات اور ان کے آپشنز۔ پہلا سوال، جو روایت میں نے پڑھا، وہ جو شخص آئے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، حضور علیہ السلام کے رانوں پر ہاتھ رکھ دیے، تو اس روایت کے راوی کون ہے؟ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے اندر سے آپ جواب پیش کریں۔ دوسرا سوال ہے، آنے والے شخص نے حضور علیہ السلام سے جو پہلا سوال کیا تھا وہ سوال کیا تھا؟ اس کے اندر آپشن اے اسلام کے بارے میں، بی تقدیر کے بارے میں، سی آخرت کے بارے میں، ڈی فرشتوں کے بارے میں۔ اس کا جواب بھی عنایت کریں۔ تیسرا سوال، اسلام اور ایمان کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جس کے اندر سے آپشن اے مسلک، بی مذہب، سی جماعت اور ڈی دین۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو تینوں سوال مکمل ہوئے۔ اب جو شخص بھی تینوں سوال کا ایک کمنٹ کے اندر جواب دے گا اور جو پہلے 3 کمنٹ آئیں گے ہم ان کو سیلیکٹ کریں گے اور وہ ونر ہوں گے، پھر ان کا نام آنے والی ویڈیو میں لیا جائے گا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔